خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند ہی کے نام کو عزت اور جلال مل جائے، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ وہ جو جلال کا بادشاہ ہے، آج کے پروگرام سے، اس کے پاک کلام سے ہماری زندگیوں میں اور آپ سبوں کی زندگیوں میں خداوند کی یہ روشنی، خداوند کا یہ جلال نور بن کر چمکے، اور اس کی عزت اور اسی کی تعظیم ہو۔ مکاشفہ اس کے پہلے باب کے حوالے سے، فرسٹ چیپٹر کے حوالے سے آج 8واں پروگرام ہے، 8th پارٹ ہے۔ عزیزو، ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے پہلے 7 پروگراموں میں پہلے باب کے حوالے سے، فرسٹ چیپٹر ریویلیشن کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے، بہت سی گہری باتوں کو تفصیلاً سیکھا ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ ایسے خاص کانسیپٹس کو، کچھ ایسے خاص نظریات کو ڈسکس کریں گے جن کے حوالے سے ہم میں سے ہر کوئی شاید تھوڑا بہت تو جانتا ہو، کم تو جانتا ہو، لیکن تفصیل میں اس حوالے سے مختلف جگہوں پہ، مختلف ڈینومینیشنز یا فورمز یا فرقوں میں بات نہیں ہوتی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آئی ڈونٹ تھنک، میرا یہ ہرگز خیال نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، کلیسیا کلام کو سیکھنا چاہتی ہے، کلیسیا میں بھوک اور پیاس ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے، اگر ہم سچائی سے اور دلیری سے کلام مقدس کی سچائیوں کو، ٹروتھس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو لوگ ضرور سیکھیں گے۔ کلام مقدس سے پیار کرنے والے خداوند آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کلام مقدس کی سچائیوں کو ضرور سیکھیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اس کلچرل ببل میں سے، اس ثقافتی غبار میں سے نکل کر صاف صاف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ یہ ببلز، یہ ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچوں پر جو غبار ہے، جو منجمد ہوا ہے، جو اسٹیگننٹ ہوا ہے، وہ ہمیں ٹھیک طور پر دیکھنے میں رکاوٹ بنتا ہے، آبسٹیکل بنتا ہے۔ مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ یورپین اور امریکن جو چرچز ہیں، وہاں پر جو مسیحی لوگ رہتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ ہر شخص جو یورپ یا امریکہ میں رہتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے۔ صرف ان کی رنگت کا گورا ہونا یا کسی خاص رنگ کا ہونا انہیں مسیحی نہیں بناتا، کیونکہ یہاں پر بتھیرے لوگ خدا سے کوسوں دور ہیں۔ تاہم اگر ہم چرچ گوئنگ لوگوں کی بھی، وہ جو کلیسیا کا حصہ ہیں، وہ جو چرچز جاتے ہیں، ان کا بھی اندازہ لگائیں تو وہ بھی جو ہیں تمام مسیحت کی نمائندگی نہیں کرتے، تمام کرسچینٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ وہ مغربی مسیحت کو، ویسٹرن کرسچینٹی کو تو شاید ریپرزینٹ کریں، لیکن اس کے بھی کئی حصے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ فرسٹ 1000 ایئرز تک، پہلے 1000 سالوں تک کیتھولک چرچ نے تمام کرسچینٹی کو کنٹرول میں رکھا اور اس کو اپنی مرضی، اپنی سوچ کے مطابق گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد جب ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے، یعنی جو مشرقی چرچز جو ہیں، وہ سپلٹ ہوئے، جس کو گریٹ اسکزم کہتے ہیں ہسٹری میں، تو تب بھی کیتھولسزم جو ہے وہ بڑے دیر تک، یعنی 1500 صدی عیسوی تک، 1500 AD تک مضبوط رہا۔ لیکن مارٹن لوتھر نے 1500 میں، 15ویں صدی عیسوی میں، جب پروٹیسٹ موومنٹ چلائی، جس کو پروٹیسٹنٹ ریفرمیشن کہتے ہیں، تو ایک پروٹیسٹنٹ چرچ بھی ویسٹرن مغربی ممالک میں بن گیا۔ اور پھر ان 5 صدیوں میں، ان 500 سالوں میں، یعنی 15ویں صدی کے بعد، اس پروٹیسٹنٹ چرچ میں بھی کئی اسکزمز آ گئے، کئی جو ہیں تقسیم ہو گئی۔ لوتھرن چرچ بن گئے، میتھوڈسٹ چرچ بن گئے، بیپٹسٹ چرچ بن گئے، اور پھر پینٹیکوسٹلزم نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو تقسیم در تقسیم کر دیا، فردر ڈویژن میں مبتلا کر دیا۔ اب ہر جو فرقہ ہے، ڈینومینیشن ہے، وہ اپنی سوچ کے اس غبار کو، جس کو میں نے شروع میں بتایا کہ اس کے حوالے سے کلام مقدس کو سیکھتی یا سکھانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمیں ان سوچ کے غباروں سے، ہمیں ان مختلف فرقوں کی سوچ سے بلند ہو کر، اوپر ہو کر کلام مقدس کو
سچائی سے، صفائی سے، بغیر کسی تعصب کے، باعث کے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ تبھی ہمیں ٹھیک طور پر خدا کی اور خدا کے الفاظ کی سمجھ آ سکے گی، اور ہم سچائی سے، سادگی سے، سیدھے طور پر خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔ اور اس بات کے تناظر میں، اس بات کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی اسٹڈی شروع کی تھی کہ ہم کسی بھی باعث کو، تعصب کو، مذہبی فرقوں کی ڈاکٹرنز کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے کلام مقدس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پاک روح کی ہدایت میں ریویلیشن کی، مکاشفہ کی اسٹڈی کریں گے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ جو تعارفی پروگرامز ہم نے کیے، انٹروڈکٹری پروگرامز ہم نے کیے، اور جو پہلے باب کے حوالے سے 7 پروگرامز کیے، اور یہ 8واں پروگرام ہے، تو ہم کتنے زیادہ کمپلیکس مسائل کو، پیچیدہ جو ڈاکٹرنز ہیں، جو نظریات ہیں، ان کو سادگی سے، بڑی آسانی سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جس خاص بات کی طرف ہم اپنا دھیان لگائیں گے وہ خداوند یسوع المسیح کا، یہوشوا ہمشیاہ کا وہ ٹائٹل ہے جہاں پر اسے آدم زاد یا سن آف مین، ابن آدم کہا جاتا ہے۔ اور کیا یہ خداوند کو انسان کہنے کی بات ہے، یا اس حوالے سے جو بھی کنفیوژن ہے، جو بھی غلط خیالات ہیں، ان کو تو ابن خدا کہنا چاہیے تھا؟ تو ابن خدا صحیح ٹائٹل ہے یا ابن آدم صحیح ٹائٹل ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے لیے کیوں ابن آدم یوز کرتے تھے؟ ہم اناجیل میں، جو کہ گاسپلز ہیں، ان میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اور چونکہ اس باب کے دوران ہم نے ڈینیل 7 کو پڑھا، دانیل کے 7ویں باب کو پڑھا، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے وہاں پر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے۔ سو آج کے پروگرام میں ہم اس ٹائٹل سن آف مین کو، آدم زاد کے ٹائٹل کو، ابن آدم کے ٹائٹل کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کلام مقدس کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے۔ تو جو کچھ ڈینیل 7 میں، دانیل کے 7ویں باب میں لکھا ہے، وہ ریویلیشن 1:7 میں اور 1:13 میں، یعنی مکاشفہ کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں اور پہلے باب کی 13ویں آیت میں کو ریلیٹ کر رہا ہے کہ سن آف مین کمنگ ان دا کلاؤڈس، وہ جو آدم زاد سا ہے وہ بادلوں میں آئے گا۔ زیادہ تر جو مسیحی ڈاکٹرنز ہیں، جو مختلف ڈینامینیشنز کی ہیں، مختلف فرقوں کی ہیں، وہ یہ کہنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس بات کو صرف سطحی لیول پر، سرفیس لیول پر ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ سن آف گاڈ جو ہے، یعنی ابن خدا کا جو ٹائٹل ہے، وہ خداوند کی الوہیت کو، یسوع المسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، اور جو سن آف مین کا ٹائٹل ہے، یعنی ابن آدم کا ٹائٹل ہے، وہ خداوند یسوع المسیح کی، یہوشوا ہمشیاہ کی انسانیت کو، ہیومننس کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، یہ سوچ سطحی طور پر تو شاید اچھی لگے، لیکن کلام مقدس کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کلام مقدس کیا کہتا ہے، ہم نے وہ دیکھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کلام مقدس میں، جو کہ یوحنا کے پاس بھی موجود تھا، پولوس اور باقی رسولوں کے پاس بھی موجود تھا، جسے ہم پرانا عہد نامہ یا تناخ کہتے ہیں، اس کے مطابق خداوند ہر ایک اسرائیلی کو اپنے بیٹے کے طور پر لیتے تھے، اپنے فیملی ممبر کے طور پر۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ داؤد اور سلیمان کے حوالے سے پڑھتے ہیں، 1 کرونیکلز 28:6، پہلی تواریخ اس کا 28واں باب اور 6 آیت۔ خداوند داؤد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا سلیمان میرا گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا، کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ آمین۔ سو یہ جو باپ اور بیٹے کا کانسیپٹ ہے، یہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف اسرائیل، جو اسرائیل کی تاریخ ہے، اس میں انسان کے ساتھ، بنی نوع انسان کے ساتھ اپنے کلوز بانڈ کو، اپنے مضبوط رشتے کو قائم کرنے کا حوالہ تھا۔ یعنی بے شک داؤد ہی سلیمان کا باپ تھا، لیکن خداوند جس طرح سلیمان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کی، وہ اس کو اڈاپٹ کر کے اپنا بنانے کی، لے پالک بیٹے کی حیثیت دے رہے ہیں۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اب مرکز کی انجیل دیکھتے ہیں، اس کا پہلا باب اور پہلی آیت، مارک 1:1، جہاں پر مرکز خداوند یسوع مسیح کی گواہی یوں شروع کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ تو خداوند یسوع المسیح کو ابن خدا کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر سن آف گاڈ کا جو ٹائٹل ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یشوع یعنی یسوع المسیح وہ لانگ اویٹڈ ڈیویڈک کنگ ہیں، وہ داؤد کی نسل کے بادشاہ ہیں جن کا بہت دیر سے انتظار ہو رہا تھا۔ یہاں پر کسی طور پر بھی کوئی ڈیوائن بات نہیں کی جا رہی، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت سے، ان کے الہی ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے، تاہم جو بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، جو بات زیادہ زور دے کے کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مرکس نے جب یسوع المسیح کو ابن خدا کہا ہے تو اس کو اسرائیلی کہا ہے، کیونکہ ہر ایک اسرائیلی اور خاص طور پر جو ڈیویڈک نسل تھی، جو داؤد کی نسل تھی، اس کو ابن خدا کہا جاتا تھا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں تیری اولاد کو اپنی اولاد بناؤں گا، تیرے گھرانے کو اپنا گھرانہ کہوں گا۔ سو یہاں پر جو مرکز کہہ رہے ہیں وہ دراصل الوہیت کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس وعدے کے حوالے سے ہے، اس پیشن گوئی کے حوالے سے ہے جو کہ خداوند یسوع المسیح کو، یہوشع مسیح کو داؤد کی نسل اور اصل کہتی ہے۔ سو اب ہم آتے ہیں ڈینیل 7 کے اس ورژن کی جانب، دانیل کے 7ویں باب کے اس بیانیے کے مطابق، جہاں پر ہمیں دو واضح ڈیوائن فگرز، الہی اینٹیٹیز نظر آ رہی ہیں۔ پہلے ہمیں قدیم الایام، اینشنٹ ون نظر آتا ہے، اور پھر ہمیں ون لائک اے سن آف مین نظر آتا ہے، ایک آدم زاد جیسا۔ ارامی زبان میں یہ لفظ بار ایناش لکھا ہوا ہے، کیونکہ ڈینیل کی کتاب کے اس حصے کو اوریجنل ٹیکسٹ میں ارامی میں لکھا گیا، اریمک میں لکھا گیا، اور اس کو بار ایناش لکھا گیا۔ بار ایناش کا جو ہیبرو یا عبرانی ترجمہ ہے وہ بن آدم ہے، بن آدم یعنی آدم کا بیٹا، آدم زاد۔ سو جب ہم دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب میں ڈینیل 7 میں دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو جو آدم زاد کی مانند ہے، اس کو آسمان کے بادلوں تک لایا گیا اور اسے سلطنت اور حشمت اور مملکت دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہوگی، تو عزیزوں ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم ذات کا، ابن آدم کا ٹائٹل خداوند یسوع مسیح کے علاوہ، یہوشع مسیح کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے۔ دانیل کی کتاب کے اس ریفرنس سے، دانیل کی کتاب کے اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ یہ جو آدم ذات سا ہے دراصل انسان نہیں، بلکہ اس کی ڈیوائن نیچر ہے، اس کی الہی ذات ہے۔ اور یہ ایک نیا کانسیپٹ دانیل کے بعد اسرائیلی قوم میں واضح ہوا کہ وہ جو آدم ذات سا ہوگا، وہ جو ابن آدم کہلائے گا، وہ جو سن آف مین کہلائے گا، وہ دراصل وہ مسیح ہے، وہ پرومسڈ مسیحا ہے جو خداوند کی طرف سے ہے، جو الہی ہے، جو الوہیت سے بھرا ہوا ہے، جو جلد آنے والا ہے۔ اگرچہ یہ دانیل کے ٹائم میں مشکل بات تھی ان کے لیے سمجھنا، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ ہمارے پاس وہ خطوط ہیں جو نئے عہد نامے کا حصہ ہیں، جن کے ذریعے سے ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہی ہیں، یہوشع مسیح ہی ہیں، جن کا تخت خداوند کے تخت کے ساتھ ہے، جن کے پاس تمام اختیار ہے، جن کی سلطنت ابدی سلطنت ہوگی اور جو بادلوں پر آنے والے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح کے ٹائم میں جب وہ اس زمینی خدمت میں موجود تھے، آج سے قریب 2000 سال پہلے، تو بات ذہن میں رہے کہ ابن آدم کا ٹائٹل، آدم زاد کا ٹائٹل اس پرومسڈ مسیح کے لیے تھا جسے خداوند یسوع مسیح بارہا اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اور جب وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے تو وہاں کے جو فقیہ اور فریسی تھے وہ جان لیتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو الہی ذات کہہ رہا ہے، ڈیوائن کہہ رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کو صلیب دی گئی۔ عزیزو، اس لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ابن خدا کہتے تو ہر ایک اسرائیلی اپنے آپ کو ابن خدا کہتا تھا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ جو آدم زاد، ابن آدم کا خاص ٹائٹل دانیل کی وجہ سے پروفیٹکلی، نبوتی طور پر اسرائیلی قوم سمجھتی تھی کہ صرف پرومسڈ مسیح کو ہی یوز کرنے کی اجازت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح یوز کر رہے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے، متی کی انجیل میں سے خوبصورت حوالہ، میتھیو 11:19۔ وہ کہتے ہیں
کہ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے لیے ابن آدم کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں میرے ساتھ متی ہی کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں۔ پھر ایک اور حوالہ دیکھیں، لوکا 5:24 باب، لوک 5:24۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ عزیزو، میرے پاس کم و بیش 37 آل ورسز ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح نے اور ان کے شاگردوں نے بعد میں، اسٹیفنس نے بعد میں، ایکٹس میں بھی خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے انہیں ابن آدم کے ٹائٹل سے پکارا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بے شک وہ پرومسڈ مسیح تھے، وہ وعدے کے مسیحا تھے، جو اپنی پہلی آمد میں خداوند کے کلام کے مطابق آئے، کلام مقدس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، کلام مقدس کے مطابق وہ مصلوب ہوئے، کلام مقدس کے مطابق دفن ہوئے، اور کلام مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن معین وقت پر جی اٹھے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد آنے والے بھی ہیں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر ان کے پاس ہے۔ آئیں اپنی زندگیوں کو خدا ان کے کلام کے مطابق ڈھالیں اور اس کی آمد کے لیے تیار ہوں۔ خداوند آپ کو بہت برکت بخشے، آمین۔